اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں فرمایا، اے لوگوں، عورتیں ایمان میں ناقص، حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ نقص ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ ایام کے دور میں نماز اور روزہ انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور ناقص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، اور حصہ اور نصیب میں کمی یوں ہے کہ میراث میں ان کا حصہ مردوں سے آدھا ہوتا ہے۔ بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی چوکنا رہا کرو۔ تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتوں کے منوانے پر نہ اتر آئیں۔ امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ جنگ جمل کی تباہ کاریوں کے بعد ارشاد فرمایا، اور چونکہ اس جنگ کی ہلاکت آفرینیاں ایک عورت کے حکم پر آنکھ بند کر کے چل پڑنے کا نتیجہ تھی، اس لیے اس میں ان کی فطرتی نقائص اور ان کے وجہ و اسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کی پہلی کمزوری یہ ہے کہ انہیں ہر مہینے میں چند دنوں کے لیے نماز اور روزے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور یہ اعمال سے علیحدگی ان کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے۔ اگرچہ ایمان کے حقیقی معنی تصدیق قلبی اور اعتقاد باطنی کے ہیں، مگر بطور مجاز عمل و کردار پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اعمال ایمان کا آئینہ ہوتے ہیں، لہٰذا اعمال کو بھی ایمان کا جزو قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور ایذا سے عمل کرنے کا نام ہے۔ عورتوں کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ ان کی فطرتی استطاعت عقلی تصرفات کو پورے طور سے قبول کرنے سے قاصر ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے میدان عمل کی وسعت ہی کے لحاظ سے فطرت نے ان کو قواعد عقلیہ دیے ہے جو حمل، ولادت، رضاعت، تربیت اولاد اور امور خانہ داری میں ان کی رہنمائی کر سکیں، اور اسی ذہنی اور عقلی کمزوری کی بنا پر ان کی گواہی کو مرد کی گواہی کا درجہ نہیں دیا گیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے مردوں میں سے جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرو، دو مردوں کی گواہی لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، اگر ایک بھول جائے گی تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلاوے گی۔ تیسری کمزوری یہ ہے کہ ان کی میراث کا حصہ مرد کا حصہ میراث سے نصف ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اس سے عورت کی کمزوری کا پتہ یوں چلتا ہے کہ میراث میں اس کا حصہ نصف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کفالت کا بار مرد پر ہوتا ہے، تو جب مرد کی حیثیت ایک کفیل و نگراں کی قرار پائی تو نگرانی و سرپرستی کی محتاج نفس اپنی کمزوری کی خود آئینہ دار ہوگی۔ ان کی فطرتی کمزوریوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے ان کی اندھا دھند پیروی اور غلط اطاعت کے مفاسد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بری باتیں تو خیر بری ہوتی ہی ہیں، اگر وہ کسی اچھی بات کے لیے بھی کہیں تو اسے اس طرح انجام نہیں دینا چاہیے کہ انہیں یہ خیال ہونے لگے کہ یہ ان کی خاطر اور رضا جوئی کے لیے بجا لائی گئی ہے، بلکہ اس طرح کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اس اچھے کام کو اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے، اس میں ان کی خواہش و رضامندی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اگر ان کو یہ وہم بھی ہو گیا کہ اس میں ان کی خوشنودی کو ملحوظ رکھا گیا ہے تو وہ ہاتھ پکڑتے ہوئے پانچا پکڑنے پر اتر آئیں گی اور یہ چاہنے لگیں گی کہ ان کی ہر بری سے بری بات کے آگے سر جھکایا جائے، جس کا لازمی نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کے متعلق علامہ محمد عبدہ تحریر کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ طویل صدیوں کے تجربے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔